السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں ایک عمل کا بے حساب اجر اور ثواب کا تذکرہ کرنے آیا ہوں، اسی طرح ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنے آیا ہوں۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطاری کرا دی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے رکھنے والے کو روزہ رکھنے پر ثواب ملا ہے۔ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی نیکی کم کیے بغیر اس کو روزے افطار کرانے والے شخص کو اتنا نیکی دے دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ روزہ افطار کرانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جیسے جتنا بڑا ثواب ملتا ہے اتنا ہی بڑا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ روزے رکھنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کے لیے؟ جن جن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں میں والصائمین والصائمات بھی ہیں، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والیاں عورتیں۔ تو معلوم ہوا کہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اجر عظیم یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس عمل کا بدلہ دے گا اس عمل کا بدلہ بے حساب ملے گا، اور جن اعمال کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں ان کا حساب متعین ہے۔ تو اجر عظیم بے حساب ثواب کا مستحق وہ شخص بھی ہوتا ہے جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے۔ اس حدیث اور اس فضیلت کے بنیاد پر ہمارے سماج میں کچھ نادان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سال بھر نماز نہیں پڑھتے، رمضان المبارک میں بھی 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ لی اور دل کیا تو پڑھنے چلے گئے، نہیں کیا تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پارٹی کرانے میں، روزے داروں کو افطار کرانے میں ایک دوسرے سے لڑائی تک بھی کر لیتے ہیں، کہتے کہ آج میری باری ہے، آج افطاری میں کراؤں گا، تو نہیں کرے گا دعوت۔ اس طرح جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے 100 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، کچھ لوگوں کو میں نے افطاری کرا دیا تو میرا کام بن گیا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا ہے اور وہ ہزار کیا لاکھوں اربوں خربوں لوگوں کو بھی اگر افطاری کرا دیتا ہے تو اس کو افطاری کرانے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ خود روزے سے نہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی شخص اگر پورے سال بھر روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا شریعت صرف رمضان المبارک پہ عمل کیا جائے، اس کے بعد پورے سال شریعت کو چھوڑ دیا جائے؟ ایسا نہیں۔ فتویٰ لجنۃ الدائمہ والوں نے راجہ قول کے مطابق یہ لکھا کہ علماء کے راجہ قول کے مطابق اس شخص کا جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا، رمضان المبارک میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اس کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دوں کہ اس طرح کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جب پارٹی کراؤں گا تو مجھے شہرت حاصل ہوگی، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، تو اکثر ریاکاری میں یا اپنی شہرت کی وجہ سے اس طرح پارٹی کرتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے انہیں، اور ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔